الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. پہلے تو یہ بتائیے کہ کل جو ہم نے غزوات پہ پوری طرح کچھ گفتگو کی ہے اور قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تبصرہ فرمایا ہے، وہ سارا ٹاپک آپ کو کتنا مفید نظر آیا؟ آواز کوئی نہیں آ رہی آپ کی، سوال کروں جواب دیجیے. جی سر، جو کچھ نہیں معلوم ہو سکتا تھا یا نہیں ہو تھا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی اور سننے کو بھی ملا ہے. اللہ پاک آپ کو اجر دے اس چیز کا. جزاک اللہ. اور کوئی؟ اچھا، اب میں اس کل کے مضمون کا ایک دفعہ پھر خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور آپ چاہیں تو یہ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ لیں. تو بہت ہی شارٹ خلاصہ آج پھر بیان کر رہا ہوں بڑے تھوڑے سے وقت میں. پہلی بڑی جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ بدر ہے. یہ رمضان 2 ہجری میں ہوا ہے، اور اس پر تبصرہ سورہ انفال قرآن میں 8 نمبر پر ہے، اس میں موجود ہے. وہاں سب سے بڑا سوال جو کھڑا ہوا وہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی. وہ لوگ جو میدان میں لڑ رہے تھے، وہ لوگ جو حفاظت کر رہے تھے، وہ لوگ جو دوسری ڈیوٹیز کر رہے تھے، ان سب کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ سورہ انفال میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس سوال شروع میں آیا آیت نمبر 1 میں، جواب 41 میں، اور بیچ میں سارا ان کو بتایا گیا کہ تمہیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے. اگر تمہارا مقصد اعلیٰ کلمت اللہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو غالب کرنا ہے، تو پھر یہ اپنے درمیان سے خرابیاں اور خامیاں کمزوریاں دور کر لو. بہت لاجواب بات ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ نصیحتیں جو ہیں ان پر عمل کریں گے تو جنگیں جیت لیں گے، جیسے افغانستان میں ہوا. اگر نہیں کریں گے تو سارے دنیا کے 54 ممالک ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گے اور کافروں سے شکستیں کھائیں گے. نمبر 2، کوئی سوال ہو پھر کریں. غزوہ احد، اس میں تبصرہ موجود ہے سورہ آل عمران کی آیت 121 تا 189، اور اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. اس کی 2 وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ عین جب جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے 300 آدمی لے کے واپس چلا گیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تجویز نہیں مانی. وہ سارا دھوکہ تھا. اور دوسرا جو سب سے بڑی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، وہ لوگ تھے جن کو گھاٹی پر مقرر کیا گیا تھا عبداللہ بن جبیر کی سرگردگی میں. عبداللہ بن جبیر ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ مت ٹوٹ پڑیں مال غنیمت پر، ابھی جنگ تو جاری ہے. کیونکہ ابتدان مسلمان کا پلہ بھاری رہا، انہوں نے کافروں دھکیلنا شروع کر دیا، انہوں نے جا کے مال لوٹنا شروع کیا. جب گھرٹی خالی ہوئی تو ابھی حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اور حملہ کر دیا اور بوکھلاٹ مچ گئی. یہاں غزوہ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوا ہے، وہاں مسلمانوں کو زک اٹھانی پڑی. اس کے بعد اچھا ایک بات آپ کو میں نے بڑا کل کلیئرلی بتایا ہے کہ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. ایک بنی قین کا جو بہت جمایا اندرون شہر، دوسرا بنی نذیر، اور تیسرا بنو قریظہ.
تو جنگ بدر کے بعد انہوں نے بدماشیاں شروع کر دیں. کس نے؟ بنو قینقاع کے لوگوں نے. کیونکہ ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ہو گئی ہے یہ تو بڑے طاقتور ثابت ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ کچھ مسلمانوں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کے نتیجے میں پھر ان کا محاصرہ ہوا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احد کے نہیں اس کے بنو قینقاع کے اخراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو یہودی سرمایہ دار تھا کعب بن اشرف، جو شاعر بھی تھا، وہ ہجو بھی کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں، اور صحابیات کے بارے میں الٹی سیدھی غزلیات بھی کہتا تھا. آپ نے اس کو قتل کرایا تاکہ وہ ایک ناسور تھا. تو یہ جنگ بدر کے بعد کی 2 مہمات تھیں یہودیوں کے خلاف، بنو قینقاع کا اخراج اور کعب بن اشرف کا قتل. غزوہ احد جب 3 ہجری میں ہوا اور مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑی تو کافروں کو بھی اور یہودیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو شکست دی جا سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی تیز کر دی اور بنو نذیر قبیلہ جو دوسرا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ میں تفصیل بتا چکا ہوں آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جبرائیل امین نے بر وقت بذریعہ وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا، ان کو وہ بھی جلا وطن ہوئے. تو بنو نذیر دوسرا قبیلہ شوال 3 ہجری میں جو غزوہ احد ہوا تھا تو ان کا خاتمہ ہو گیا 4 ہجری میں. اور اس کے بعد بہت بڑا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، جس میں سارے قبیلے، احزاب حزب کی جمع ہے تو سارے قبیلے جمع ہو کے آئے. انہوں نے 1 مہینے تک محاصرہ رکھا اس کا مدینہ منورہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، وہ غزوار اس کے خندق کے باہر تھے. جب بھی کوشش کرتے تو مسلمان ان کو بالکل ناکام کر دیتے. 1 مہینے کے بعد اب جو ہی جو جنگ آخر کے محاصرہ جو ہے اس کے دوران بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ تھا اس نے ساز باز کرنی شروع کر دی کافروں سے کہ وہ اندر سے حملہ کریں گے، کیونکہ اندر وہ تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور باہر سے کافر. تو اس طرح مسلمانوں کو نعوذ باللہ شکست سے دوچار کریں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے. 1 مہینے کے محاصرے کے بعد رات کو طوفان آیا. صبح مسلمانوں نے اٹھ کے دیکھا کہ وہ سارے کافر جا چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی غداری ثابت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کا فیصلہ فرما دیا. فیصلہ ایک حلیف نے کیا جو ان کا زمانہ جاہلیت میں حلیف تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اس غداری کے نتیجے میں آپ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کے غلام بنا لیں باقی لوگوں کو. یہ غزوہ 5 احزاب 5 ہجری میں ہوا اور اس کے فوراً بعد یہ ہوا. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ 5 ہجری میں تینوں قبیلے مدینے سے باہر نکل چکے تھے. ایک کا تو خاتمہ ہی ہو گیا تھا، اور یوں مدینہ پاک ہو گیا تھا یہودیوں سے. اب آپ دیکھ لیں کہ مٹھی بھر جو طاقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی فراست اور تائید، سب سے پہلے اللہ کی تائید اور نصرت سے آپ نے وہ یہودی جو وہاں مدینے میں ہر طرح سے ان کے قلعے، ان کے گڑیاں، ان کی بینکرز، ان کے فوجیں، ان کی سب کچھ تھا، اس کے باوجود وہ ناکام ہوئے. اور میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ذرا کمپیئر کریں، جب اللہ کے دین پر چل رہے ہوتے ہیں مسلمان تو ان کا کوئی دشمن ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو. اس کی مثال افغانستان میں آپ کے سامنے ہے. لہذا یہ تھا یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ، اور یہ ہے اس کے نتائج.
اب جب غزوہ احزاب ختم ہوا تو آپ کو میں نے بتایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ یہودی کبھی بھی ہمت نہیں کریں گے مدینے پر حملے کی، ساری مشرکین کبھی بھی ہمت نہیں. کیوں؟ اتنا بڑی تیاری نہیں کر سکتے، اتنا بڑا لشکر جمع نہیں کر سکتے، اتنے بڑے ایک مہینے تک کا محاصرہ نہیں کر سکتے، لہذا اب یہ کبھی بھی مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 6 ہجری کو آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرے پہ چل دیے، اور ساتھ قربانی کے جانور احرام باندھے ہوئے تاکہ کسی لڑائی کا ان کو شائبہ نہ ہو. اب شکست خوردہ جو تھے مکے وقت کے مشرکین، انہوں نے روک لیا، روک کے کچھ لے دے ہوئی. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا. صلح حدیبیہ جو ہے وہ 20 سال کے لیے نو وار پیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے تھا کہ جو قبیلے ان سے ملنا چاہیں، حلیف بننا چاہیں مشرکین مکہ کے، وہ بن جائیں، اور جو قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ بھی آزادانہ طور پر بن سکتے ہیں. سر لہذا جی 10 سال کے لیے 10 سال تھا. اچھا سوری 20 سال نہیں، 10 سال تھا. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب جو ہے آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں کی طرف سے یہ جو نو وار پیکٹ 10 سال کا تھا، اس سے فراغت ملی. کیونکہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار انہوں نے حملے کیے بڑے. میں نے تو آپ کو صرف غزوات مشہور کا بتا رہا ہوں، کل غزوات اور سرایا 70 ہیں، 70 ہیں. لہذا غزوات میں نے بتایا ہے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاننگ بھی خود کی اور کمانڈرشپ بھی، قیادت بھی خود کی. لیکن سریہ وہ جنگی مہم ہے یا جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی لیکن قیادت کسی صحابی کو دے کے بھیجی. لہذا یہ 70 ہیں کل. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن سے نو وار پیکٹ ہو گیا، مشرکین مکہ سے، یہ یہودی جو دونوں قبیلے چھوڑے تھے نا جنہوں نے مدینہ کو، ایک بنو کین کا اور ایک بنو نذیر، بنو قریظہ کا تو خاتمہ ہی ہو گیا تھا، یہ دونوں چلے گئے تھے خیبر میں. اور خیبر میں یہ جا کے یہودیوں کی بستی تھیں، ان کے اپنے قلعے تھے، بڑے سیٹ تھے. انہوں نے ان کے ساتھ جوائن کر لیا ان کو، اور سازشوں میں یہ باقاعدہ اپنا رول پلے کرتے رہے. جنگوں کے حوالے سے ان کو اکسانا مکے والوں کو اور قبائل کو، اور ان کو مشورے، ذرائع، وسائل، ہر طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے سارے کام کیے. لیکن یہ اب سارے جمع ہو گئے تھے خیبر میں. جس طرح اب دنیا کے سارے یہودی کہاں جمع ہو رہے ہیں، جلدی بتائیں، کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ اسرائیل. ہاں، اب اسرائیل میں. موجودہ اسرائیل جو ہے وہ اصل میں یہ سارے مائیگریٹ کر کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام وہی کرے گا انشاءاللہ. اچھا سر جی ایک سوال ہے یہاں پر جی، کہ جیسے وہ بنو قریظہ کا آپ نے بتایا کہ ان سب کو مردوں کو قتل کیا گیا تھا، تو یہ جو بچے اور جو عورتیں تھے، عورتیں غلام بنا لیے جی تھے. جی غلام، تو سر جی پھر یہ مسلمان بھی ہوئے تھے؟ ان میں سے یس، بڑے تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک. کیوں؟ ان کو بالکل پتہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، لیکن وہ بدبختی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے. اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. اس میں آپ کو بالکل صرف چند لوگ اس میں ایمان لائے، اور وہ جب ایمان لے آئے تو ظاہر ہے وہ اس ساری چیزوں سے باہر ہو گئے. جو ایمان نہیں لائے، ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو موقع دیا کہ اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو بالکل ہو جائیں، اور اس وقت وہ مسلمانوں کے بھائی ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا، اب
آپ دیکھیں کہ خیبر پر حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے دشمن کو بھی شکست دے کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دونوں دشمن ختم ہو گئے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ پاکستان 1947 میں بنا، کبھی کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا کہ اسلام اس ملک کا جو بنیاد پہ قائم ہوا تھا وہ قائم ہو، اور یہاں سے جتنے شرک کے اور دیگر فتنے ہیں ان کو خاتمہ ہو؟ نہیں، بالکل الٹ ہوا۔ دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، فتنوں کو خوب فروغ ملا۔ ذرا ان چیزوں کو کمپیئر کریں، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، ہر قسم کے حالات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نہیں گزری، مکہ دیکھ لیں، مدینہ دیکھ لیں۔ سر ایک سوال ہے جی کہ جس وقت ہمارا ملک پاکستان بنایا گیا اور کلمہ لا الہ کا چرچا ہوا کہ اس کے لیے ہم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان اس وقت کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے یہ اس طرح سے کیوں نہیں دین نافذ کیا؟ ہاں، اب یہ آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان بن گیا، آپ کا کمانڈر ان چیف برٹشر تھا، آپ کا فارن وزیر خارجہ قادیانی تھا، آپ کے دیگر سارے ایڈوائزر جو تھے وہ سب کے سب سوائے چند کے وہ سارے کے سارے بے دین تھے۔ حضرت قائد اعظم کو کوئی ٹیم نہیں ملی جو روز اول سے، جس طرح دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے گئے، میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہے مختصراً کہ کس طرح انہوں نے اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سارے کھوٹے سکے تھے وہاں۔ قائد اعظم انتہائی مخلص، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم نے اس طرز کو اس مدینے کی طرز کی ریاست بنانی ہے، لیکن فوج بے قابو اس لیے کہ وہاں جنرل جو ہے وہ کمانڈر ان چیف گورا ہے۔ تو یعنی کہ ہم ان کافروں کے حصار سے نکلے ہی نہیں۔ بالکل روز اول سے یہ صورتحال رہی۔ اب آگے چلیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمپیئر کرتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کو بنانے کے لیے جو اقدامات کیے میں نے آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں۔ آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اس کو سمجھیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو سوال کریں۔ سر ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ پیکٹ کیا تھا، مدینہ پیکٹ، یہ ان دو قبیلوں کو نکالنے کے بعد ہوا تھا یا جب نبی پاک نہیں، یہ تو روز اول جو ہی آپ تشریف لائے تھے مدینے میں، تو مدینے میں ایک تو میثاق مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا کہ وہ اپنے جان و مال سے سارے اور بھائی بھائی بن کے رہیں گے اور اسلامی ریاست بنے گی، اور کافروں کے ساری یہودیوں کے ساتھ اسی وقت تینوں قبیلے شامل تھے، اور تینوں نے وہ معاہدہ توڑا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ جواب دیں۔ جی السلام سر، علیکم سر، جزاک اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سر یہ جو قبائل تھے یہ تو مصر اور شام سے آ کے آباد ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہیں سلسلہ نسب میں نبی آئیں گے، تو جب وہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کی مخالفت شروع کی، تو تبھی ان کو نکالا گیا تھا۔ میں نے ایک کو سورہ جنگ بدر کے بعد کیا ہوا، بنو کنکا نے کیا کیا، جنگ احد کے بعد بنو نذیر نے کیا کیا، ان دونوں کو جلوہ وطن کیا گیا، یہ ساری آپ نے سنی ہیں باتیں؟ جواب دیں بھائی۔ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ فلسطین اور شام کی طرف سے یہ قبائل آ کے یہاں مدینے میں آباد ہوئے تھے؟ یہ یہودی شام اور مدینہ سے نہیں، یہ آئے تھے، کچھ وہاں سے بھی آئے تھے اور جگہوں سے بھی آئے تھے، اور یہ اسی پیش خوشخبری جو ان کی کتابوں میں دی گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا، آئے تو اسی کے لیے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے کہ ہم تو سپیریئر ہیں، یہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں، اور اس ضد کی وجہ سے نہ صرف اسلام نہیں لائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی انتہا کر دی۔ بات ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟
जी सर। सर मैं भी एक सवाल कर सकती हूँ? आप जल्दी करें। सर ये जर्मनी में या देख लें पूरे यूरोप में, इसने हिटलर ने इनको मार मार के क्या हशर किया था। तो सर ये क्या वजह थी कि इनको जो है स्पेशल, यहाँ पे आप देखें एक जगह बनी हुई है जिसका नाम है दखाव, वहां पे बाकायदा उसकी हर चीज अभी तक उसी तरह है, जो जो कुछ उसने किया था ना इनके साथ। इनको जो है देखें, इनका निकाल के इनकी हड्डियों का तेल बना के वो जो है ना उसने वो किया था। ये देखें कैसी बदबख्त कौम है, इसके क्या हशर हुआ था यहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका सवाल अब गालिबन ये है कि जब इनको ये सारी सी सहूलतें यूरोप में मुयस्सर थीं तो ये वहां उठ के उस रेगिस्तान में क्यों गए जो आप मौजूदा सल्तनत है? ये सवाल आपका है? जी सर। इनको कुरान में भी मौजूद है, तौरात में भी मौजूद है। इन्होंने तौरात को मोड़ा तोड़ा है। जब ये निकले हैं ना मिस्र से हजरत मूसा के साथ, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा था कि मैंने ये अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन आपके लिए लिख दी है। कुरान में दूसरी जगह दी अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि ये सिर्फ सालहीन जो हैं वो इसके अमानतदार होंगे। इन्होंने तौरात में भी ये चीज़ मौजूद है, उन्होंने सालहीन के लफ्ज़ को निकाल के कि ये यहूदियों के बाद मुख्तस हो गई है, सिर्फ यहूदी यहाँ आबाद होंगे, और उसके तहत ये सारा जो इन्होंने पखंड बनाया है कि यहूदी दुनिया भर से जमा हो रहे हैं, वो तौरात में उस तब्दीली के बाद, और कुरान कहता है कि ये सालहीन के लिए है। कुरान ने ये नहीं कहा कि यहूदियों के लिए, बिल्कुल कहा जब मिस्र से निकले थे, लेकिन वहाँ शर्त रख दी कुरान ने कि ये सालहीन जो है वो इसके पे कब्जा बरकरार रखेंगे। बात समझ आई है नहीं आपको? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो यूरोप से, अमेरिका से, हर जगह से यहाँ आके आबाद हो रहे हैं, और उसके लिए वो लड़ते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं। और मुसलमानों की ईमानी बेगैरती की इंतहा देखें कि इन ज़राए वसाइल और दुनिया में इस तादाद में होने के बावजूद ज़रा जो हमारे अंदर ईमानी गैरत है, इसको भी देख रहे हैं आप। अगर हम कुरान के तालिब इल्म होते, हमारे अंदर दीनी गैरत होती, तो सालहीन बनते, तो अल्लाह ताला हमें आपने देखा था तो उमर का कब्जा हुआ इन पर। फलस्तीन की चाबी किसने ली थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने। मुसलमानों की हुकूमत रही है वहां पर। अच्छा, अब आप आ जाइए सुलह हुदैबिया के बाद। आप देखें कि जंग खैबर हुई, खैबर में उनका खात्मा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों दुश्मनों को बैक वक्त, लेकिन जब सुलह हुदैबिया हुआ, अब ये बातें समझें वरना कुरान समझ नहीं आएगा आपको। सुलह हुदैबिया जब हुआ, उसके बाद मुशरिकीन मक्का तो बल खा रहे थे कि शिकस्तें, चाहे वो बदर हो, ओहद में भी उनके मकासद बिल्कुल पूरे नहीं हुए। उनको पार्शियल डिफीट मुसलमानों को हुई, लेकिन वो न मुसलमानों को ख़त्म कर सके, न मुसलमानों, बल्कि मुसलमान और उसके बाद आगे बढ़ गए और उनके लिए बड़ा खतरा बन गए। लिहाजा काफर मक्के के बल खा रहे थे, गुस्से से मारे। उन्होंने बदबख्ती ये की कि दो कबीले आपस में लड़ पड़े, और उन्होंने, एक हलीफ था इनका यहूदियों का, सारी सारी का मुशरिकीन मक्का का, और एक मुसलमानों का। जो काफरों का हलीफ था कबीला, उसकी इन्होंने इतनी मदद की कि इन लोगों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ कबीला था, उसको काबतुल्ला के अंदर जाके मारा, जो वहां काफर भी, जो किसी को अलाउ नहीं है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेके जाके उनको फतह कर लिया मक्के को, और अब मक्का पूरी तरह
زیر اقتدار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس نے پوری کھیل کی بازی پلٹ دی. کیوں؟ یہ جو آئی ہے نا آیت سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ اصل میں اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل فتح مکہ کے بعد اقتدار دے دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ قبائل کے قبائل مدینے پہنچ رہے ہیں. کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے. لہٰذا یہ صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو بالکل حکمران بنا دیا، اور پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربانی دی ہوئی طاقت سے غلبہ پا لیا تھا. اچھا، فتح مکہ کے بعد مارکہ حنین ہوا. یہ سب آپ لوگ پڑھیں، اس لیے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ارتقاء کیسے ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں مظلوم، ہجرت کے وقت قتل کا منصوبہ، اور کھانے کا راستے کا سامان نہیں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک 8 سال بعد پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ آپ کے زیر اقتدار ہے. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. آج ہم نے سارے طور طریقے یہودیوں کے، مغرب کے، اور ان کو اپنا کر ہم ذلت اور پستی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہم اس قابل بھی نہیں ہیں پاکستان میں کہ ہم ایک مظاہرہ زبردست قسم کا کر سکیں. دنیا میں ہماری اپنی حالت دیکھیں. اب یہاں پر آپ ذرا رک کے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ جزیرۃ العرب اب مکمل اسلامی اقتدار کے تحت ہے، اور جس کے حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پوری قیامت تک کے لیے معلم اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ چیزیں جو تھیں، دین بالکل اس علاقے میں غالب. اب آگے مرحلہ والا کیا تھا بتائیں آپ؟ آگے مرحلہ کیا تھا جلدی بتائیں. اب آگے مرحلہ تھا اسلام کو دوسری اس عرب کے حدود سے باہر لے جانا. عرب کے حدود کے باہر 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومی، پورا علاقہ روم کا، اور ایک ایرانی. یہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں، اور رومی اس لیے اس وقت بڑی طاقت تھی کہ وہ کچھ تھوڑا عرصہ قبل وہ شکست دے چکے تھے اس کو، ایرانی سلطنت کو، اور وہ اب مزاحمت کرنے کو تیار تھے کیونکہ وہ اسلام کو وہاں کنٹین کرنا چاہتے تھے. خاص کر رومی جو تھے، رومیوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ رومی سلطنت جو تھی نا، وہ بارڈر لائن جو تھی وہاں کی، اس کی مسلمانوں کی، عرب کی اور رومی سلطنت کی، وہاں عیسائی قبیلے تک آباد تھے، اور وہ عیسائی قبیلے جو تھے وہ زیر تحت تھے رومی سلطنت کے، اور وہ اپنے آپ کو کیونکہ کتنی بڑی سلطنت کے حلیف تھے یا اس کے دست سے زیر تحت تھے، وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے. اور اسی کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ وہاں کے ساتھ کیا ہوا. سب سے پہلے سورہ توبہ میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اقدامات کیے جب اسلام غالب آ گیا. تو کیا اقدامات کیے خود عرب میں تاکہ ساری جاہلی رسمیں، شرک وغیرہ مٹ جائے، جو ہمیں اس وقت کرنے چاہیے تھے جب ہم آزاد ہوئے، تاکہ یہ ملک پوری طرح یہاں اسلام اپنی اصلی صورت میں سامنے آئے. یہاں تو اسلام کے ساتھ ہم نے وہ کچھ کیا، اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور پکڑے گا.
ہم نے اس کو کفرستان بنا دیا، دین کو پوری طرح دیس نکالا دے دیا۔ آپ دیکھیں ظلم اور ستم، دیکھیں اپنی عدالتوں کو، دیکھیں اپنی حکومتوں کو، دیکھیں کس قدر یہ اللہ کے دین سے دور اور اس کے خلاف ہر کام کرنے کے لیے تیار۔ کوئی سوال یہاں تک یہ تھا تبصرہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں، تاکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں ہماری رہنمائی کرے، اور قرآن نے حق ادا کر دیا۔ قرآن کتاب مبین، اللہ کا کامل علم، اللہ کی کامل حکمت، اللہ کا کامل اقتدار اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ انسانوں کو بہترین اپنی ہدایات عطا فرمائے، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑا، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، اگر بہت اچھا لگا۔ جی، اللہ اور ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی۔ آمین آمین۔ اگر نہیں چلیں گے تو یہ انجام ہمارے سامنے ہے، بالکل سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمارے سربراہوں کے سینے کھولے نا، اللہ ان کے دل کھولے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے۔ اچھا، یہ آپ ایک بات یاد رکھیں، رب العالمین نے حق ادا کر دیا ہر قسم کے لوگوں کا، اور جتنا جس کے پاس ذمہ داریاں اور اقتدار ہے، اتنا ہی بڑا اس کی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی اس کے لیے جواب دہی مشکل ہوگی۔ اللہ نے قرآن بھیج کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کے، ہر ایک کے لیے، کوئی فرد ہو، اجتماعیت ہو، کوئی ادارے ہوں، سربراہان ہوں، صاحب اقتدار ہوں، اولو الامر ہوں، ہر ایک کے لیے بالکل کلیئر صورتحال واضح کر دی ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داریاں بتا دی ہیں۔ عمل نہیں کریں گے، کوئی بھی ہوگا، وہ اپنے اس لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اس کی وسعتوں سے بڑھ کر اس سے نہیں کریں گے، لیکن جتنی وسعتیں ہیں اس کا جواب دینا ہوگا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں ہر نعمت جو میں نے دی ہے، اور نعمتیں کتنی ہیں؟ انکاؤنٹیبل، جن کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم کان کھول کے سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی نعمتیں دی ہیں، اتنی دی ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھو، سراؤنڈنگ میں دیکھو، نباتات کی شکل میں دیکھو، جمادات کی شکل میں دیکھو، سورج، چاند، ستارے، روشنیاں، سب کے اللہ انسان کے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ اپنے نیابت کا حق ادا کرے، خلافت کا حق ادا کر سکے۔ لہذا اب یہ ذمہ داری آپ کی، میری، حکمرانوں کی، اداروں کے سربراہوں کی، اولی الامر کی ہے کہ وہ اس کے مطابق چلیں۔ نہیں چلیں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے، ادھر موت کا فرشتہ آئے گا، وہ معاملہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو دنیا میں ہم نے اللہ کے لیے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا یہ تھا، دیکھیے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو پوری غزوات اور سرایا کے حوالے سے ایک بریف سیشن دے دیا ہے۔ اب آپ خود مزید پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، آج ہم سورہ جو ہے توبہ، جو 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے نا کہ یہ غزوہ تبوک جو ہوا ہے، اس کی تفصیلات میں اس کے دوران آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ ہوا ہے رجب 9 ہجری میں، اور فتح مکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں جو بارڈر تھا عرب کا اور اس کا رومی سلطنت کا، وہ جو عرب قبائل تھے وہاں، وہ عیسائی ہو گئے تھے، وہ عیسائی حکومت کے تحت تھے، اور انہوں نے ظلم یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تبلیغی روانہ کیے وفود، اور ان جو قبائل کے سربراہ تھے جو رومی سلطنت کے تھے، ایک نے تو 14 کے 14 کو قتل کر دیا، صرف ایک آدمی بچا، وہ واپس جا کے اس نے بتایا کہ ان کا کیا، اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔
ایک اور قبیلے نے جو عربی تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جو ایلچی گیا تھا اس کو قتل کر دیا. اب یہ تھی صورتحال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غزوہ موتا ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کتنے لوگ بھیجے تھے؟ 3000 کا لشکر بھیجا، اور 3000 کے اس لشکر نے جا کے یہ جو شرجیل بن امرو تھا، یہ وہ تھا جس نے وہ ایک قتل کیا تھا ایلچی، اس کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا اور اس نے مقابلے پر آیا. اب دیکھیں 30,000 کہاں اور 1,00,000 کا لشکر کہاں. اس 3,000 کا لشکر بجائے معروب ہونے سے ان کے یا روب میں آنے کی بجائے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر مقابلہ بھی ہوا، اور مقابلے میں یہ 3,000 کا لشکر جو تھا وہ بڑے آرام سے وہاں سے مقابلہ کرنے کے باوجود نکل آیا اور وہ واپس آ گیا. گویا یہ مقابلہ تو اس طرح ہوا کہ فتح کافروں کو بھی نہیں ہوئی، لیکن 30,000 کے لشکر نے جب 1,00,000 لشکر کے دانت کھٹے کر دیے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں، اور یہ وہ ایمان کی طاقت ہے، یہ وہ جذبہ جہاد ہے جس میں جب بھی مسلمانوں میں بیدار ہوا. اور آپ پوری غزوات ابھی دیکھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح، تو یہ جو تھا یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی. کس کے لیے؟ رومی سلطنت کے لیے، کہ اوہو یہ، اور وہ جو باقی عرب قبائل تھے جو ویسے مروب تھے ان کی پاورفلنس سے کہ بڑے طاقتور ہیں، بڑی سلطنت ہے، انہوں نے ابھی تو شکست دی ہے ایرانی سلطنت کو، وہ اب سمجھنے پہ مجبور ہو گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ طاقت تو مسلمان ہے، لہٰذا وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اس بارڈر ایریے پر اسلام کا ایک ایسا تعارف کہ یہ مسلمان کتنے جرأت مند ہیں، اس نے ان کو بڑا جگا دیا. اور سارا عرب یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے مقابلے میں کافر 33 مسلمان 1، کہ ابھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے. یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے قبائل کو بھی جو کسرا کے تحت تھے اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور خاص کر اس علاقے میں جو روم کے زیر دست تھا. یہ آپ نے نوٹ فرمایا ہے؟ کوئی سوال؟ دیکھیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو سورہ توبہ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آئے گی. تو عرب کی تسخیر کے بعد، عرب کی فتوحات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب رومی سلطنت کے بالکل بارڈر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی بڑی پیش رفت ہے. کوئی سوال، کوئی چیز یہاں پر ہوئی ہو آپ کے سامنے ہو؟ اچھا، اب غزوہ موتا جب ہو چکا تو اس نے تو پورے عرب اور ادھر رومی سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا. ایک اور واقعہ بڑا انٹرسٹنگ، ہم لوگ بڑے حیران اور معجزہ زانہ اس عمل سے کہ کس طرح فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ انہوں نے دیکھا تو فوراً اسلام لے آئے. اور وہاں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ اور اس کے حواری ہل گئے تھے. قرآن خود کہتا ہے کہ وَاسْتَقَيْنَتْهَا، ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ جو دین لے کے آئے ہیں وہ کھرا ہے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے. اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے خود اعلان کیا کہ میں تو ایمان لایا کس پر؟
موسیٰ اور اس کے اللہ پر، لیکن اللہ کی طرف سے اب توبہ قبول نہیں ہوتی جب انسان عذاب میں ہوتا ہے، لہذا وہ ڈوب گیا۔ یہاں بھی ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک عیسائی کمانڈر ہے، اس کا نام ہے فروہ بن عمرو الجزامی۔ یہ کمانڈر، فوجوں کا کمانڈر ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا چلیں، اس کا اسلام قبول کرنا، جو اگلا واقعہ آ رہا ہے بڑے غور سے سنیں۔ جب اس نے قبول کر لیا اسلام تو اس کو اس کی جو قبول اسلام کی جب خبر ملی کیسر کو تو وہ ہل گیا کہ بھائی اگر کمانڈر مسلمان ہو گیا تو باقی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً اس کو پکڑا اور اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا، گرفتار کر کے قید کر کے اسے کہا، دو کام ہو، اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، دو آپشن ہیں۔ ایک یہ کہ تم اسلام چھوڑ دو، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو نہ تمہیں ہم صرف رہا کریں گے بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیں گے۔ یہ ذرا نوٹ فرمائیے۔ اور اگر تم نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کے قبول سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سزائے موت دے دیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ ایمان کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب یہ شعور کے ساتھ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑتا، اس نے اس کو سزائے موت دے دی، لیکن اس کا اثر جو ہے، اس کی استقامت، اس کے ایمان پر جم جانے والا عمل جان دے دی۔ اس نے فوجوں کے اندر ان کے ذہنوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ساری تائید و نصرت کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ رومی سلطنت ایک طرف غزوہ موتا اور دوسری طرف اس کمانڈر کی اس استقامت نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف لے گئے، اور ذرا سن لیجئے، ڈیٹیل سن لیجئے آپ کہ مسلمان کن حالات میں نکلے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع مل گئی کہ بھائی کیسے روم جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور وہ ایک ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وقت سے پہلے تیاریاں شروع کر دی۔ صورتحال پتہ ہے کیا تھی اس وقت؟ بڑے غور سے سنیے۔ صورتحال یہ تھی کہ ملک میں قحط سالی تھی۔ نمبر 2، گرمیوں کا موسم شباب پر تھا، جبکہ سفر کرنا اور تیاری کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نمبر 3، فصلیں پکنے کے لیے پکی ہوئی تھی، ان کو کاٹنے کا وقت تھا، نہ کہ روم کی طرف سفر کریں مرد۔ نمبر 4، سواریوں اور سامان کے انتظام نہایت مشکل تھا۔ کیوں؟ قحط کا زمانہ، گرمی کا زمانہ، اور اتنی بڑی قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے جانے کے لیے سواریاں اور سب کچھ ضروری تھا۔ سرمایہ کی بہت کمی تھی، اور دنیا کی ایک ایسی طاقت سے مقابلہ رومی سلطنت سے درپیش تھا جو ابھی دنیا کی ایک بڑی طاقت ایرانی سلطنت کو شکست دے چکی تھی ماضی میں۔ یہ تھے وہ حالات جس میں غزوہ تبوک ہوا، اور جس کا کچھ تبصرہ آپ کو ملے گا ہماری موجودہ سورۃ توبہ میں۔ اچھا، ان پورے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ شام کی طرف جانا ہے اور مقابلہ رومی سلطنت سے ہے، تاکہ مسلمان بالکل کلیئر سمجھ لیں۔ یہاں وہ چیز ہے جو امتحان ہے۔ یہ ایمان صرف نماز روزہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بالکل ارکان اسلام ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں جہاد و قتال کے تاکہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اس سے اگر تہی دست ہے تو یہ نماز روزے کام قیامت کے دن نہیں آئیں گے۔ دنیا میں اگر مال اور جان جو ہم نے اللہ سے سودا کر رکھا ہے، آگے آئے گا سورہ میں آپ کو آیت 24 پڑھ کے جب دکھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں تو مومن وہ ہے جو ایمان کا سودا کرتا ہے۔ کس کے لیے؟
کہ اللہ اس کو ایمان دیتا ہے، وہ اپنی جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کرتا ہے۔ لہذا یہ جو مومن تھے، سچے مومن، انہوں نے دیکھ لیا کہ 22 سال جو جد و جہد ہوئی ہے مکے میں، مدینے میں، 22 سال، اب اگر ہم نے اس جد و جہد کے نتیجے میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس سے ہم روم کو شکست دے دیتے ہیں تو دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، کیونکہ دوسری طاقت ایرانی تھی، وہ پہلے شکست کھا چکی تھی ان سے۔ اور اگر ہم نے شکست کھائی نعوذ باللہ، تو پھر یہ جو سارا کچھ اب تک ہم نے اچیو کیا ہے، یہ سارے کا سارا دین جو ہے جس جزیرۃ العرب میں نافذ ہو چکا ہے، یہ بھی اپنے پاؤں اکھڑ جائیں گے اس کے۔ تو انہوں نے بھرپور تیاریاں کی اور وفود کے وفود پہنچے کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دیکھتے اس تعداد میں آئے کہ نہ سواریوں کا بندوبست ہو سکتا تھا سب کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا ماحول تھا، کیا سما تھا، کہ جس میں مومن ایمان کا ثبوت دینے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دینے کو تیار تھے۔ یہ ہے وہ مومن کہ جس سے دریا اور صحرا کانپتے ہیں، اور آج ہم ہیں کتنے بے توقیر، کتنے بے وزن، کتنے عاجز ہیں کہ سب کچھ ذرائع اور وسائل ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ سر اس میں یہ ساری سچویشن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی حکمت اور دنائی سے یہ سارے معاملات کو طے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کہاں سے ملی تھی؟ یہ دنیا کو کس طرح انہوں نے اس چھوڑے سے عرصے میں کیا چیز تھی؟ وہ اللہ آج تعالیٰ کی ہمارے طرف پاس سے بھی تھا۔ ہے، وہ آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن و سنت، اس پہ عمل کر کے ان کو یہ ساری کامیابیاں ملی۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ مسلمان آج بھی انہی کے واسطوں سے قرآن و سنت پر عمل کر کے اس کو نافذ کر کے یہ سارے ثمرات اور برکات حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک سر، بے شک۔ تو یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر طاغوتوں کے پیچھے چلے۔ ذرا ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے جو میں آپ بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، بلکہ میں نے بھیج دیا ہے آپ کو۔ اچھا، اب ذرا ایثار دیکھیے صحابہ کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام کر دیا ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ لو مال اور لو ساز و سامان اس غزوہ تبوک کے لیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اختصار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان نے بہت بڑی رقم پیش کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑی رقم پیش کی، حضرت عمر نے اپنے گھر کی آدھا سامان لے کے آ گئے، اور صدیق اکبر نے تو کمال ہی کر دیا، جھاڑو پھیر کے گھر کا سارا سامان لا کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ دین کے لیے جان اور مال کی قربانیوں کو اللہ اپنی مدد سمجھتا ہے۔ ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھا جذبہ جہاد، یہ تھا جان اور مال کی قربانی جو صحابہ نے دی، اور اللہ نے، دیکھیں آگے چل کے میں بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوا پھر۔ اچھا، اب ہر طرف سے مجاہدین کے لشکر آ رہے تھے، اور انہوں نے تقاضا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں اسلحہ اور سواریاں کا انتظام کریں، جان قربان ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا یہ جذبہ دیکھیں، اور آج دیکھیں کتنی
پہلو دہی ہے، کتنا اللہ کے دین کے لیے ہم نہ ایثار کر سکتے ہیں نہ قربانیاں کر سکتے ہیں. تو یہ کے سارے ارد گرد کے قبائل آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مجاہدین کہ بس آپ صرف ہمیں اسلحہ اور سواری دے دیجئے، ہم تیار ہیں. اور وہاں پر تبوک میں جانے کے لیے جانا ایک کسوٹی بن گئی. منافق وہ ہے جو اپنی خدمات پیش نہ کرے، اور مجاہد اور مسلمان سچا مومن وہ ہے جو اس کے لیے جان اور مال لے کے حاضر ہو جائے. اور یہی وہ ٹیسٹ ہیں جو امت کو نکھار دیتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں اور یہ مجاہدین ہیں. ہم نے کسی موقع پر کوئی آنے نہیں دیا. منافقین نے یہاں وہ کچھ کر دکھایا کہ یہ کوئی موقع آئے ہی نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق پہ کون اور باطل پہ کون ہے. ان کے پاس کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا نا، لیکن یہ جذبے تھے. پتہ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کا لشکر لے کے روانہ ہو گئے شام کو. اور جب آپ وہاں پہنچے تو جو پہلے سے ان کی فوجیں تھیں تعینات تھیں، نئی فوجیں تو جنگ کے لیے الگ سے آنی تھی نا، انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا. اور 20 دن کا قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مقابلے پر ہی نہیں آئے. اب آپ اندازہ کریں اس صورتحال میں کہ دنیا کو کیا میسج گیا ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت، طاقت اللہ ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے وسائل سلطنت اتنی بڑی اور ان کا دبدبہ، اور انہوں نے کس طرح ماضی میں ابھی شکست دی تھی ایرانی حکومت کو، وہ مقابلے پہ نہیں آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرمایا اور پھر قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو شامل کیا اسلامی حکومت میں. اگر اسلام لے آئے تو بھائی اقتدار انہی کا رہے گا، اگر نہیں تو جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے تحت آ جائیں، حفاظت اسلامی حکومت کی ہوگی. یہ تھا وہ تبوک کا مارکا جس کے یہ تھے اثرات. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنی صورت. اچھا، اب تھوڑے سے میں آپ کو اختصار سے فوائد بتاتا ہوں کہ اس کے سیاسی اور جنگی فوائد کیا ہوئے. پہلے میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ 20 دن قیام فرمایا اور کیسے روم مقابلے پر نہیں آیا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں الجھ جانے سے پہلے اسلام اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا کہ سرحدی علاقے پر وہ جو رومی سلطنت کے زیر تحت قبیلے تھے ان کو پر پوری مکمل کنٹرول مسلمانوں کا ہو گیا. اور تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے، یعنی بغیر جنگ کے فتح ہو گئی تھی، عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے. وہ منافقین جو خود مدینے میں موجود تھے، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا، اور پورے عرب میں موجود تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مجاہدین واپس نہیں آئیں گے. یہ روم کی سلطنت کے مقابلے میں گئے ہیں اور روم اتنی بڑی سلطنت ہے وہ ان کو پیس کے رکھ دے گی. لیکن رب العالمین کی تائید ان کے ساتھ تھی. جس طرح یہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پڑوس ملک میں تائید کن کے ساتھ تھی؟ مجاہدین افغانستان کے ساتھ. امریکہ، وہ آپ کا سارے اس کے معاون جو مسلمان بدبخت بھی تھے، ہم بھی تھے، ان سب کو بڑی مایوسی ہوئی کہ رب نے کس طرح ان بھوکے اور ہتھیار نہ ہونے والے مجاہدین کو اتنی ذلت آمیز شکست دلوائی ان کے ہاتھوں امریکہ کو.
لیکن یہ وہی سوچتے ہیں جن کا اللہ کی طاقت اور قدرت پر بھروسہ ہوتا ہے. جو طاغوت کے غلام ہوتے ہیں وہ کبھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ تھا غزوہ تبوک. اور اب 3 باتیں یہاں ہوں گی آپ نے سمجھنی ہے. پہلی بات کہ اس مکمل اقتدار اور رعب جو اس وقت مسلمانوں کا پوری طرح غالب آ گیا تھا، اس کے بعد 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں جو ہم اس آیت میں پڑھیں گے کل. پہلی بات کہ آپ نے اس مکمل اقتدار کے بعد کیا اقدامات کیے تاکہ جزیرۃ العرب میں فتنے ختم ہو جائیں سارے کے سارے، چاہے وہ منافقت کا ہو، چاہے بری رسمیں ہوں، نسی کی رسم ہو، وغیرہ وغیرہ، اور اسلام مکمل غلبہ حاصل کر لے. یہ پہلا کام تھا. اور کس طریقے سے ہوا وہ آپ کو سورہ توبہ میں پتہ چلے گا. وہ ہے ہمارے لیے رہنمائی، اور ہر اس ملک کے لیے جو اسلام کے نام پر بنے کہ وہ اپنے اندر کون سی ریفارم کرے، کون سی تبدیلیاں لائے تاکہ اسلام پوری طرح استحکام حاصل کر لے. اور اسلام جو ہے وہ حکمرانی کی طاقت کے ساتھ ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہے وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا، اور پھر اس کے فیض و برکات ملک کے فرد نے بھی، اس کے اجتماعیت نے بھی، اور اس کے اداروں نے بھی اٹھایا. تو یہ تھا پہلا کام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. پھر اس کے آگے جو مزید چیزیں ہیں اور ہدایات ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اب تک کا کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیں. سر یہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جو نان مسلمس تھے ان کو نکل جانے کا حکم دیا تھا. تو یہ لوگ پھر کہاں گئے تھے؟ یہ جو عرب علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے یہی لوگ تھے؟ یہ کل آپ کو بالکل تفصیل سے یہی بیان ہے اس کا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل اقتدار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو جو مشرک تھے مکے میں یا مدینے میں ان کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اور سر آپ نے تیسرا پوائنٹ کون سا بتایا کہ اقتدام کیے عرب میں، اور کون سا آپ نے بتایا؟ پہلا میں نے بتایا کہ عرب میں آپ نے کیا اقدامات کیے تاکہ سارے شرک اور خلاف اسلام رسمیں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ جی 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 سر. اچھا. اور پہلا یہ تھا کہ شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا مکمل استحصال کر ڈالا جائے. دوسرا تھا کہ کعبہ پر اس وقت تک تو قبضہ تھا نا مشرکین کا، تو فتح مکہ کے بعد کعبہ کو پوری طرح اس میں سے بت صاف کر کے اور اس کے جو نگران ہیں وہ لوگ بنائے جائیں جو لوگ دین کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. جی سر جی سر. اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ رسوم جاہلیت جو ابھی تک باقی تھیں، جس میں نسی کا معاملہ تھا، جس میں جاہلیت کے اور دیگر کام تھے، ان کو کس طرح ختم کیا جائے. کیونکہ ان 3 چیز کام کرنے سے کہ عرب میں سے شرک ختم کرنا، کعبۃ اللہ کی تولیت بالکل پکے سچے توحید پر عمل کرنے والوں کے حوالے کرنا، اور تیسری بات کہ پورے عرب سے رسوم جاہلیت مٹا دینا، پھر اسلام باقاعدہ پوری طرح قائم ہوگا. یہ آپ کو سورہ انفال کا جو کل ہم شروع کریں گے تو یہ پہلی جو 25-30 آیت ہیں وہ اسی کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے اس کو وہاں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کلیئر صاف واضح انتظامات اور احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے اور آپ نے نافذ کیے. بے شک سر، جزاک اللہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی کامنٹس ہوں تو کل انشاءاللہ ہم باقاعدہ اب اس
پس منظر میں جو آج ہم نے پورا 1 گھنٹہ سمجھا ہے، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ سورہ توبہ کے مضامین کیا ہیں اور پاکستان میں یہ چیزیں نافذ ہونی کتنی ضروری تھیں، جن سے بالکل پس پش ڈال کر ان چیزوں کو اور کافرانہ اور طاغوتیوں کی سرپرستی اختیار کر لی گئی، اور ذلت اور پستی آج انتہا دیکھ لیں آپ۔